جس کو مولا علی کی شفاعت پہ شک ہے وہی نماز پڑھتا ہے. نعرے حیدری. حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. السلام علیکم. نواب صاحب آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ہم لوگ آپ سے 2 منٹ کے لیے ملنا چاہ رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں ملتا. گھر آئے مہمان کو بڑھا دینا ائمہ کا شیوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ. کیا بولے؟ چلیے. السلام علیکم. سلام علیکم. جو بھی کہنا جلدی کہیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا میرا. کیا مولانا، آپ کو سننے کے لیے ہم 2 3 گھنٹے صرف کرتے اور آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے. تم لوگ قبلہ کو سنے ہی کہاں، بیچ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. اب یہاں کس لیے آئے ہو؟ عوام کے قیمتی وقت کا حساب لینے آئے. عجب قسم کے نوجوان ہیں، جب بھی بات کرتے ٹیڑھی بات کرتے. اب سیدھی بات سنیے، آپ کی 3 گھنٹے کی مجلس تھی جس میں 1.5 گھنٹے کی تقریر مولانا کی تھی. 3-4 ہزار کا مجمع تھا. ایک آدمی کے 3 گھنٹے بولے تو بھی 9000 گھنٹے، یعنی 375 ڈیز. آپ نے ہماری قوم کے 375 ڈیز لے کے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ کیا مطلب؟ اس شہر میں کیا ایک ہماری مجلس رہ گئی؟ حسین کے نام سے درجنوں مجلسیں ہوتی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. کیا سبھی کا حساب میں دوں؟ ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے. جب امام حسین علیہ السلام کے نام پر اتنا وقت اور پیسہ خرچہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا؟ تم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مجلسیں بھی نہ کریں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں سے آپ لوگ مسلسل امام حسین علیہ السلام کے نام پر ضرب لگا رہے ہیں. آپ 1.5 گھنٹے سے ممبر سے قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے تھے اور کچھ بے خوبا کر رہے تھے. اور وہ کیا چیچوری حرکت تھی؟ حلالی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. میرے بھائی، جسے اپنے حلالی ہونے پہ شک ہوتا ہے وہی ایسے نعرے لگاتا ہے. نائب صاحب، اس طرح کی گستاخی کوئی ہمارے ملک میں کرتا ہم اس کی کھال کھچوا دیتے. اچھا ہوتا اس گنڈا گردی کی جگہ کچھ علم حاصل کرتے. اس سے پہلے کہ ہم تم کو دھکے مار کے نکال دے، چلے جاؤ یہاں سے. سوال پہ بھرم ہونا ائمہ کی سیرت نہیں ہے نواب صاحب. دیکھو بیٹا، میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن پبلک ڈیمانڈ پہ مجلس پڑھنا پڑتا. ہتھیلی میں جنت دکھا دکھا کے آپ لوگوں نے پبلک کو یہاں تک پہنچا دیا کہ اب وہ کوئی نصیحت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. 400 سال سے اس شہر میں عزاداری ہو رہی ہے، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کے 4 قول یاد نہیں ہے، جبکہ KG کا ایک بچہ سال بھر میں کتاب کی ساری پوئم یاد کر لیتا ہے. مجلس جو ہماری سب سے بڑی درسگاہ ہے، ہمارے معلم یعنی آپ جیسے صاحبان ممبر کیا سکھائے ہمیں آج تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام اشرف اللہ العالمین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، ابی القاسم محمد. اما بعد، فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کا ذکر عبادت. یہ دور دور تک جو میری نظر جا رہی ہے، نوجوانوں کی کثیر تعداد نظر آ رہی ہے. یقین جانیے یہ سب ہمارے علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، جو آج یہ نوجوان مجلس اور دینی محفلوں میں نظر آ رہے ہیں. جو علماء اپنا وطن چھوڑ کر دور دور جا کر
درس اہل بیت حاصل کر کر ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. یقین جانیے خدا کی قسم یہ صرف اور صرف ہمارے علماء ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ نوجوانوں میں علمی بیداری اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ملیسوں میں زیادہ نہیں آتا ہوں. کل آپ اچھی ملیس پڑھے بول کے آئے تو یہاں تو پورا معاملہ ٹھنڈا نکلا. مولا کے فضائلش نے پڑھے. یہ کیا مار کے اور ایک دانت توڑ دوں کیا تیرا؟ مولا کے فضائل ہی پڑھانا میرے بھائی. وہ پرانے آپ پاکستانی نئے نئے زبردست فضائل پڑھتے بول کے آئے تو یہاں تو پورا معاملہ ٹھنڈا نکلا. سیدی بھائی آج تھوڑی قبلہ کی طبیعت خراب تھی. کل انشاءاللہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہی پڑھیں گے. مولا کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیے تو اپنے کو برداشت نہیں ہوتا. کل میں پھر آؤں گا. چلو رے پتل کی اتیو. اب یہ موصف کون تھے ناب صاحب؟ یہ ہماری قوم کے سرپروں میں سے ایک تھے. ہمارے کو تو آپ کا سارا شہر سرپرا دکھ رہا. ایسی بات نہیں ہے قبلہ، سب کے سب مولائی ہیں. خیر چلیے کیا کوئی قریب میں آس پڑے تو چلیے. لگ رہا ہے ہمارا خون کا دوران بڑھ گیا ہے. اگر یہیں بیٹھیں گے تو ہمارا ہارٹ فیل ہو جاتا. گھر گھر ماتم مولا ماتم تیرا ہوتا رہے. السلام علیکم صدر صاحب. السلام علیکم صدر صاحب. سلام. جاؤ کل ربط کریں گے. جاؤ جاؤ کل ٹائم پہ آ جاؤ. جاؤ. کیا زیدی میاں خیریت؟ کیسا آنا ہوا؟ ابھی وہ پاکستانی ذاکر شوکت اللہ کی مجلس میں گیا تھا. کیا کی پڑھ دیا الٹ پلٹ. الٹ پلٹ بولے تو؟ الٹ پلٹ بولے تو اپنے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. زیدی میاں سمجھا دے رہا ہوں، جب بھی آنا اکیلے آنا، ساتھ میں چچوروں کو لے کے نہیں آنا. بات نہ بات کی تم جب دیکھو جب ہنستے رہتا کیا رہے تو. جب سیریس بات ہوتی جب ہی ہنستا تو. مار کے دوسرا دانت بھی توڑ دوں گا تیرا. بول میاں کیا پڑھا وہ ذاکر؟ میں تو سولوں تھا استاد. تو بھی سو رہا تھا شاید. ارے میرے کو کیا پوچھ رہے جی، میں فون پہ گیم کھیل رہا تھا. ملیس میں ایک بھی نعرہ نہ لگا. مطلب ملیس میں دم ہی نہیں تھا. برخاست. زیدی میاں تم کو مجلس سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب انہیں علمی مجلس پڑھنے کی گستاخی کرا. مگر یہ استاد علماء کیا کر رہی؟ عالموں کو ممبر پہ بٹھا رہی. ٹھہر جاؤ ابھی استاد علماء کو فون کرتا ہوں. ٹھہرو صدر صاحب. استاد علماء کے پاس تو میں ابھی جا کر ملوں گا، پر آپ سے یہ بولنے آیا تھا کل آپ کی انجمن کا وہاں ماتم ہے، کل ماتم وہاں مت کروائیے. زیدی میاں تم بول دیے، اب ایسے دشمنانے لگی مجلس سے ماتم کون کراتے؟ خیر تم جاؤ، دیکھیں گے بعد میں اس کو. ٹھیک ہے صدر صاحب ابھی ہم لوگ چلتے. چلو رے پتل کی اتیو. استاد کو بھی اتیوپا آ کے بسنا تھا کیا؟ قبلہ گھر پہ ہے؟ ہاں آ جاؤ. السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. کیا قبلہ آپ تو بولے تھے پاکستان سے آنے والے ذاکر مولا ہی رہتے. وہ پاکستان سے آیا سو ذاکر شوکت اللہ کیا پڑھ دیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا پڑھا وہ شوکت اللہ؟ بول میاں کیا پڑھا وہ ذاکر؟ مولا کی شان میں گستاخی کر دیا قبلہ. مولا کی شان میں گستاخی کر دیا؟ یہ دیکھیے استاد علماء کا بھی فون آ گیا ہے. السلام علیکم. کیا نواب صاحب آپ ممبر پہ جانے سے پہلے ذاکر کو نہیں بتایا کیا پڑھنا ہے یہاں پہ؟ ایسا کوئی غلط نہیں پڑے مولانا. آپ کہے تو آپ کے پاس آج کی مجلس کی سیڈی بھیج دوں؟ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس سیڈی ویڈی دیکھنے کا. آپ خود دیکھ کے اس کا فیصلہ کیجیے. ہماری قوم کی آواز نخارہ خدا ہے. اس نخارے کے سامنے معمولی سی سیڈی کی کیا اہمیت؟ معاف کر دیجئے مسافر آدمی ہے، کل ایسا نہیں ہوگا. اس معاملے میں کیا ایکشن لینا ہے ابھی 5 منٹ میں بتاؤں گا میں آپ کو. زیدی میاں وہ مسافر ہے، غلطی بھی پہلی ہے، معاف کر دیں گے نا؟ نواب صاحب سے آپ کے عاشور خانے کے لیے کچھ تعاون کروا دیں گے. بات یہی رہنے دیجئے. بات وہ نہیں ہے قبلہ، اصل میں وہ انقلابیوں کی طرف اس کا جھکاؤ دکھ رہا.
زکی آقا کے 4 لڑکے اس کے ممبر کے قریب جا کر بیٹھے تھے. وہی ڈر سے طوطے کی طرح ان کی بولی بولنے لگا. یہ بات ہے، پھر تو ناقابل معافی ہے. ہمارے دشمنوں کی بولی بولنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں. کیا قبلہ آپ بھی 4 بچوں کی باتوں میں آ کے سارے شہر کو اپنا اور میرا دشمن بنا دیے؟ آپ کا کیا، آپ آج ہے کل چلے جائیں گے، ہمیں تو یہیں رہنا ہے نا؟ نائب صاحب، ہم نے کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں پڑی جو یہ قوم آپ کی اور ہمارے دشمن ہو گئی. آپ علماء کی تائید کیوں کریں؟ آپ سب کو معلوم ہے یہاں کے اماموں کو، خاص طور سے خم سے آنے والوں کو ممبر پر تک بیٹھنے نہیں دیتے. نائب صاحب کئی کو پریشان ہو رہے ہیں؟ ابھی استاد علماء کے پاس جائیں گے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں گے. اب اس اندھیرے گھر میں وہی چراغ جلا سکتے ہیں. چلیے اب. السلام علیکم سرکار. وعلیکم السلام، تشریف رکھیے. علی جان، بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ہوا دی گئی ہے. آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس شہر کے لوگوں کو. چھوٹی اور بڑی بات یہ لوگوں کو کیا معلوم. بات کو چھوٹی اور بڑی کرنا یہ تو ہمارا کام ہے. ہم نے اس بات کو چھوٹی کرنے کی کوشش کی مگر یہ انجمنیں مانتی ہی نہیں. تو پھر بات آپ کے ہاتھ میں کہاں رہی؟ اب تو انجمنوں کے ہاتھ میں ہے. انجمنیں تو ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم ان کی باتیں نہیں مانیں تو شہر میں ہمارا پاور ختم ہو جائے گا. اسی پاور کی امید پہ تو آپ کے پاس آئے ہیں. اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کیس کو یہیں دبا دیجئے نا. ٹھیک ہے، آپ اور آپ کل کی مجلس میں قوم سے معافی مانگ لیں. پہلے آپ ہماری تقریر ریکارڈنگ میں آ کے دیکھیے کس قابل اعتراض جملے پہ ہم معافی مانگے. اگر قابل اعتراض جملہ ہے ہم معافی مانگ لیں گے. سی ڈی دیکھیں یا کتابیں پڑھیں، اتنا وقت نہ ہمارے پاس ہے نہ قوم کے پاس ہے. سیدھا سیدھا آپ قوم سے معافی مانگ لیں، باقی ہم سنبھال لیں گے. معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے.